اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ نہایت خلوص، ادب، احترام، عزت اور محبت کے ساتھ انعام رمضان سے حسن احمد کا السلام علیکم۔ ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ مبارک کا مقدس مہینہ، 18ویں سحری، اور آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں اس اپنے پن کے ساتھ کہ پہلی سحری سے آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور انشاءاللہ کیونکہ اب رمضان مبارک جا رہا ہے اور آخری افطار تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، میں ابھی جب گھر سے سائڈ کی طرف آ رہا تھا، سحری کا وقت ہے اور ہر طرف رونق تھی، رات کا اس وقت ٹائم، میں جب گھر سے نکلا تو 2:30 بج رہے تھے، 2:30 سے 3 بج رہے تھے ٹائم، تو ہر طرف رونق تھی، لیکن ایک عجیب ہی کیفیت ہے کہ رمضان آیا اور اب ہم سے بچھڑ رہا ہے۔ غالباً 11 سے 12 دن رہ گئے، رمضان مبارک ہم سے جدا ہو جائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم پورا سال رمضان کا انتظار کرتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، اور جب شعبان کا مہینہ آتا ہے، رجب کا مہینہ آتا ہے، تو ہماری تیاریاں اور شروع ہو جاتی ہیں۔ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیاریاں شروع کر لیا کرتے تھے رمضان مبارک کی، اور پرجوش طریقے سے شروع کیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، پریکٹس کرنا شروع کیا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو کہیں خدا نہ خواستہ چھوٹ نہ جائے، تو آپ اس رجب سے ہی شروعات کر دیا کرتے تھے۔ وہ تو نبی تھے نا، وہ تو پوری رات عبادت میں گزارا کرتے تھے، پورا ایک 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت اما عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کیا کرتے تھے رات میں تو ان کے جو پاؤں مبارک ہے وہ سوج جایا کرتا تھا، اتنی طویل ان کی عبادت ہوا کرتی تھی۔ وہ تو نبی ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں، لیکن وہ جو رجب میں پریکٹس کیا کرتے تھے، کیا وہ اپنے لیے کرتے تھے؟ نہیں، وہ ہمارے لیے کیا کرتے کہ میں کر رہا ہوں تو میرے پیچھے چلنے والے، میرے ماننے والے، میری اطاعت کرنے والے، میری امت یہ کرے گی، وہ ہمارے لیے کیا کرتے تھے۔ اور رمضان آیا اور اب ہم سے بچھڑنے کی منزل پر گامزن ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ کیا ہم نے صحیح معنوں میں اس مہینے کی قدر و قیمت جانی اور عبادت کی؟ کیا ہم نے اس مہینے کو اہم مہینہ سمجھ کر اللہ کی عبادت کی؟ کیا ہم نے اس مہینے کو اہم مہینہ سمجھ کر پورا دن بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کے حکم پر روزہ بند کیا اور روزہ افطار کیا؟ کیا ہم نے اس مہینے کو اہم مہینہ سمجھ کر راتوں میں قیام کیا؟ کیا ہم نے اس مہینے کو اہم مہینہ سمجھ کر قرآن مجید، تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کی؟ سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، ہم سب سوچتے ہیں، کیونکہ یہ ابھی ہاتھ سے نہیں گیا ہے موقع۔ 12-11 دن ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بخشش کے لیے، توبہ کے لیے صرف ایک منہ سے صرف نکلے ہوا الفاظ، جب تک استغفر اللہ ربی کے الفاظ پورے نہیں ہوتے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ۔ یہ الفاظ استغفر ربی، یہ پورا بندے نے پورا یہ پڑھا ہی نہیں ہے، اور رب کریم اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔
اب جو عشرہ شروع ہو رہا ہے وہ جہنم سے نجات کا شروع ہو رہا ہے، اعتکاف کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، طاق راتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ تو رحمت و برکت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن جو آخری عشرہ ہے یہ اس سے اور فضیلت والا ہے۔ پوچھے کیسے فضیلت والا؟ ایک سوال بنتا نا کہ فضیلت والا کیسا مہینہ ہے؟ فضیلت والا ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید، اس مہینے کی آخری عشرے میں قرآن مجید نازل ہوتا ہے، اس مہینے کی آخری 5 راتوں میں، جس میں سے کوئی ایک شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، وہ رکھ دی گئی ہیں۔ اس آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مبارک اتنی فضیلت والی سنت اعتکاف، تو سوچیں یہ جو رمضان کا مہینہ جو فضیلتوں میں ہی فضیلت و اعلیٰ ہے، سب سے اول ترین مہینہ یہ پورے سال کا، اس مہینے کا بھی ایک فضیلت والا عشرہ ہے جو کہ آخری اب سے 2 دن بعد شروع ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس منزل پر، ہم کس راستے پر کھڑے ہیں، یہ فیصلہ آپ کو اور مجھے کرنا ہے۔ نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمیں جوائن کیا اس وقت طاہا شیخ نے، ہمارے نعت خواں۔ بسم اللہ کریں۔ کچھ روز سے عشق احمد میں، کچھ روز سے عشق احمد میں، یوں رات گزارا کرتے ہیں، دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں۔ کچھ روز سے عشق احمد میں، یوں رات گزارا کرتے ہیں، دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں۔ جنت کے فرشتے بھی ان کی قسمت کا نظارہ کرتے ہیں، سلطان امم کے قدموں میں جو عمر گزارا کرتے ہیں۔ عشق بلال صادق پر، عشق بلال صادق پر بے وجہ ستم فرماتا ہے، سلطان جہاں کے دیوانے ہمت نہیں ہارا کرتے ہیں۔ کچھ روز سے عشق احمد میں، یوں رات گزارا کرتے ہیں، دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں۔ اور وہ چاہنے والوں کو اپنے پوچھیں تو صبا یہ کہہ دینا، آہوں کے سہارے جیتے ہیں، اشکوں پہ گزارا کرتے ہیں۔ اللہ یہ کیسے بندے ہیں، آرام ملا تو بھول گئے، جب سر پہ مصیبت آتی ہے، اللہ کو پکارا کرتے ہیں۔ کچھ روز سے عشق احمد میں، یوں رات گزارا کرتے ہیں، دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے بھائی آپ کے اور ناظرین. یہ مہینہ مبارک مہینہ، فضیلت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، اور یہ رحمتیں برس رہی ہیں. رحمت کا عشرہ ختم ہو گیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ رحمت کے دروازے بند ہو گئے. ایسا نہیں ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آخری رمضان مبارک کی رات تک کھلے رہیں گے. اسلامی تاریخ کے مطابق جب دن کا اختتام ہوتا ہے تو وہ مغرب کا وقت لگتا ہے. ویسے انگریزی لحاظ سے دیکھیں تو رات 12 بجے نیا دن شروع ہوتا ہے، لیکن اسلامی شریعت کے مطابق یہ مغرب کے بعد سے نئے دن کا آغاز ہوتا ہے اور شب شروع ہو جاتی ہے. تو جب رمضان مبارک کا آخری افطار، آخری مغرب ہوگی تو اس وقت تک یہ رحمت کے دروازے کھلے، مغفرت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور اب یہ جو عشرہ مغفرت کا ختم ہو رہا ہے تو کیا یہ مغفرت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، رحمت کا کھلا، ساتھ ساتھ مغفرت کا کھل گیا. اب یہ دونوں چل رہے ہیں. اب آخری عشرہ آ رہا ہے، جہنم سے خلاصی کے بھی دروازے کھل گئے. میرے رب کی کتنی حسین اور کتنی عنایت نعمتیں ہیں اور کتنا کرم ہے اس مالک کا کہ اس نے ہمیں بخشش کے ذریعے مہیا کر دی ہیں. بہانے بہانے سے اس نے اپنے بندوں کو معاف کیا اور کرتا ہے. ابھی ہم بریک کے بعد ہم اس پہ تفصیلاً بات بھی کریں گے رب کریم کی ذات پر، اس کی شان پر، اس کی بڑائی پر، لیکن وہ بریک کے بعد کرتے ہیں. یہاں ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں نہیں جائے گا، رکے رہیں، بریک کے بعد حاصل ہوتا ہے. ایک بار پھر ناظرین، انعام رمضان میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین، اللہ اکبر ہم روزانہ نمازوں میں یا پھر چلتے پھرتے یا پھر جب اوپر سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر بولتے ہیں. یہ اللہ اکبر بولنا کیا ہے؟ مطلب یہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، محض ایک جملہ ہے، محض ایک الفاظ ہے، یا محض ایک صرف فریضہ ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے؟ اللہ اکبر. آج ہم بات کرتے ہیں اللہ کی بڑائی پر. یہ جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا حقیقتاً اللہ کی بڑائی کتنی بڑائی ہے؟ اللہ اکبر. نظر ذرا سوچیں کہ یہ زمین جو ہے، اس زمین پر ہم کھڑے ہو کے ہم چاند کو دیکھتے ہیں. اس چاند کو بنانے والی ذات کس کی ہے؟ یہ آئیڈیا جو آیا، یہ جو تصور آیا، یہ کس کا ہے؟ اور یہ جو زمین ہے یہ چاند سے بڑی ہے؟ نہیں، زمین جو ہے وہ چاند سے بڑی ہے، چاند زمین سے بڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب سورج کی طرف دیکھیں. ایک آنکھ کا گولا ہی تو ہے. اب ایک آنکھ کا گولا خلا میں موجود ہے اور وہ پورے زمین کو روشن کر رہا ہے. ایک آنکھ کا گولا. اب یہ دیکھیں، ایک آنکھ کا گولا کیا زمین سے، سورج کیا زمین سے بڑا ہے؟ ہاں، زمین سے بڑا. کتنا بڑا ہے؟ ڈبل ہے؟ نہیں. ٹرپل ہے؟ نہیں. 10 دگنا زیادہ بڑا؟ نہیں. جواب ہے 109 دگنا زیادہ بڑا ہے سورج. 109 دگنا. تصور کریں، سورج 109 دگنا زمین، مطلب یہ جو زمین ہے، یہ دنیا ہے، یہ 109 ملا لیں اس دنیا کے اس پارٹ کو 109 حصوں میں ملا لیں تو جا کے یہ سورج بنتا ہے. اتنا بڑا. اور ایک آنکھ کا گولا ہے. آپ تو ذرا نوٹ کیا کریں، کیا ہم سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. ہم جب سورج کی طرف ہماری نگاہ جاتی ہے تو ہماری خود بخود آٹومیٹکلی ہماری نگاہیں نیچے جھک جاتی ہیں، کیونکہ اس کی جو تپش ہوتی ہے، جو اس کی جو ایک لائٹ ہوتی ہے جو آنکھوں پہ پڑتی ہے، وہ ایسا افیکٹ کرتی ہے کہ کوئی بھی انسان اس کی لائٹ کو، اس کی تپش کو اور اس کی روشنی کو برداشت نہیں کر سکتا. اس سورج کو بنانے والا کون ہے؟ اب سے کچھ عرصہ پہلے امریکی سائنسدانوں نے ایک سیارہ ڈسکور کیا ہے جو سورج سے
ابھی جب ہم بات کریں کہ زمین جو ہے وہ سورج جو ہے وہ زمین سے 109 دگنا زیادہ بڑا ہے، تو کیا سورج بڑا ہے؟ نہیں، سورج بھی بڑا نہیں ہے۔ سورج کا ایک جو امریکی سائنسدانوں نے حال ہی میں ابھی اب سے کچھ عرصہ قبل ایک اور سیارہ ڈسکور کیا جو سورج سے 500 ٹریلین زیادہ کی چیز دریافت کی۔ ایک سیارہ ہے جو سورج سے بھی 500 ٹریلین زیادہ دگنا ہے، روشن ہے۔ سوچے اس کو بنانے، کیا یہ بھی بڑا؟ نہیں، یہ بھی بڑا نہیں۔ اس سے بڑی بڑی ستارے، سیارے، کہکشائیں اس پوری خلا میں موجود ہیں، کائنات میں موجود ہیں، اور اس پوری کائنات کو بنانے والا میرے رب کریم کی ذات صرف 6 دن میں اس پوری کائنات کو تخلیق فرما دیا۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو آج جب میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی ہم تو صرف بولتے تھے کہ فرضیہ طور پر، لیکن آج پتا چل رہا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی، اور یقیناً یہ آپ کو بھی پتا چل رہا ہے کہ پوری خلا کو بنانے، یہ جو ہم صرف ایک کائنات کی بات کر رہے ہیں نا، کائنات کو نہیں، اس سمندر کو بنانے والا، ریگستان کو بنانے والا، آسمان کو بنانے والا، چاند ستاروں کو بنانے والا، سورج کو بنانے والا، خلا میں موجود تمام سیاروں کو بنانے والا، کہکشاؤں کو بنانے والا، ابا آدم کو بنانے والا، موسیٰ کو بنانے والا، ابراہیم کو بنانے والا، عیسیٰ کو بنانے والا، داؤد کو بنانے والا، اسماعیل کو بنانے والا، ابراہیم کو بنانے والا، شیس کو بنانے والا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا، تمام انبیاء اکرام کو بنانے والا، تمام صحابہ اکرام کو بنانے والا، اولیاء اکرام کو بنانے والا، تبع تابعین کو بنانے والا، میں کہتا ہوں بنی آدم کو بنانے والا، اس کائنات میں مخلوقوں کو بنانے والا، وہ اکیلی ذات ہے رب کریم کی، وہ اکیلی ذات۔ اور اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الاخلاص فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ یہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں۔ سب کون؟ بنی آدم نہیں، بلکہ تمام مخلوقات، تمام فرشتے، تمام جنات اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، ظاہر ہے ہم اپنے علم کے حساب سے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ غیب کے علم جانتا ہے، ہمیں نہیں۔ یہ تو صرف سائنسدانوں نے چند چیزیں ڈسکور کی ہیں، نہ جانے کیا کیا اس رب کریم نے بنایا۔ ہم تو صرف دنیا کے حد تک جانتے ہیں، دنیا کے حد تک بھی اتنا جانتے ہیں جتنی ہماری اوقات ہے، لیکن وہ رب کریم نے تو خلا میں، سیاروں میں، کہکشاؤں میں کیا کیا بنایا ہوا ہے، اور نہ جانے کون کون سی مخلوقات اس کی ہیں، کون، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ ذرا سوچے، لوگ بات کرتے نا کہ اللہ کے جو اللہ کے مینیجرز ہیں، جو ہم کہتے ہیں معاذ اللہ، ہم جاتے ہیں مانگتے ہیں کہ یہ اللہ کے مینیجرز ہیں، نہیں، وہ رب کریم ہی تو ایسا ہے۔ یہ دنیا میں نظام ہے مینیجر کا، ایم ڈی کا، وہ رب کریم کی ذات ہی ایسی ہے، وہ دنیا سے مختلف ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس سے مانگنے والے ہیں۔ اس کا کوئی مینیجر نہیں ہے، اس کا کوئی ایم ڈی نہیں ہے، اس کا کوئی سی ای او نہیں ہے، اس کا کوئی سپروائزر نہیں ہے، وہ اکیلی ذات ہے دیکھنے والی۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی انسان میں اور رب کریم میں فرق ہے کہ انسان دوسرے انسان کے محتاج ہیں، لیکن رب کریم کسی کا محتاج نہیں، اور ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ کہہ دو کہ بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ وہ رب کریم، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ اکیلی ذات ہے۔ یہ جب میں بات کر رہا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اور میرا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، لیکن آپ کا بھی ہو رہا ہوگا اس وقت ایمان مضبوط، ایمان پختہ، کہ اللہ ایسا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کیا اللہ بور نہیں ہوتا معاذ اللہ؟ لیکن وہ اللہ ہے، اللہ رب کریم، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلے بھائی اولاد نہیں ہے، لیکن اللہ کو بنانے والا کون؟
تو جواب یہ ہے کہ اللہ کو بنانے والا کوئی نہیں، وہ ہی تھا پہلے بھی، وہ ہے، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا وہ تب بھی ہوگا۔ وہ رب کریم ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور اس کے جوڑ کا اور اس کے جوڑ کا اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ تصور کریں کہ اللہ فرماتا ہے بندے میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کیا شہرک ہم نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، لیکن اللہ رب کریم ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ قریب ہے۔ ایک تصور کریں کہ جب بندہ مانگتا ہے اللہ سے تو اللہ عطا کرتا ہے، بے شک کرتا ہے، البتہ عطا کرنے میں دیری ضرور ہوتی ہے، اور وہ دیری اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ کا معاذ اللہ جو عطا کرنے کا سسٹم ہے وہ تھوڑا سلو ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا جو عطا کرنے کا جو ایک انداز ہے وہ دنیا سے مختلف ہے۔ وہ پہلے آزماتا ہے، کبھی تو بنا آزمائے بھی دے دیتا ہے، پہلے وہ آزماتا ہے پھر وہ دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ پہلے وہ رسی ڈھیلی کرتا ہے اور پھر وہ رسی کھینچ لیتا ہے۔ قارون کا ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ اللہ نے اس کو دولت اور شہرت دی، اس کو اللہ نے رسی ڈھیلی دی، لیکن جب وہ اللہ کے پیغمبر کے برابر آیا، اپنے آپ کو اللہ سے افضل کہنے لگا، ماشاء اللہ اللہ کے نبی سے افضل کہنے لگا، تو اللہ نے رسی کھینچ لی۔ ہم نے شداد کا واقعہ بیان کیا تھا کہ اللہ نے اس کی پرورش کیسے کی، کس طریقے سے اس کو اللہ نے پالا۔ اس کی نہ باپ تھی نہ اس کی ماں تھی، ایک جزیرے پہ اس کو پالا، اور پھر اس کو سلطنت کا بادشاہ بنایا، اور جب اس کو بادشاہ بنایا اور اللہ کے پیغمبر نے جب تبلیغ اسلام دیا، دین کی تبلیغ دی، تو اس نے جھٹلا دیا اور اپنی ہی جنت بنا بیٹھا۔ اللہ نے رسی ڈھیلی کی اور پھر اللہ نے رسی کھینچ لی، اور وہ اپنی جنت بھی نہیں دیکھ پایا۔ ہم نے نمرود کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ نے نمرود کو بادشاہت دی، رسی ڈھیلی دی، اپنی جھوٹی خدائی کا دعوے دار بنا، اللہ نے رسی کھینچ لی۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ جو سلطنت ہے، یہ دولت ہے، یہ جو ہم غرور تکبر کرتے ہیں، یہ نہیں ہے ہماری، یہ نہیں ہے دولت، یہ نہیں ہے شہرت، یہ جو صحت ہمیں دی ہے یہ ہماری نہیں ہے اپنی، یہ ہماری اپنی جان بھی اپنی نہیں ہے۔ سوچیں جو ہمارے اندر اپنی روح ہے، یہ روح بھی ہماری نہیں ہے، یہ روح بھی رب کریم کی امانت ہے، جو کہ ایک دن رب کریم اس روح کو بھی اپنے پاس لے لے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے یہ روح بھی واپس لے جائیں گے۔ یہ انگلی بھی ہماری نہیں ہے، اس کے اندر تو جان ہے، یہ جان بھی ہماری نہیں ہے۔ یہ جو زبان ہے، یہ زبان بھی ہماری نہیں ہے۔ یہ آنکھ جو ہے، یہ آنکھ بھی ہماری نہیں ہے۔ کان جو ہے، یہ کان بھی ہمارے نہیں ہے۔ یہ سب رب کریم کی امانت ہے۔ اور سوچیں ذرا، سوچیں، ایک خون سے بننے والا انسان، ایک نبی کریم ارشاد مبارک ہے نا کہ انسان جو ایک گندی مٹی سے بنا ہے، اس مٹی کا بنا انسان جب ایک مٹی سے اللہ رب کریم انسان کو تخلیق فرما رہا ہے، پیدا فرما رہا ہے، تو ذرا تصور کریں اس کی قدرت کا، اس کی بڑائی کا، اس کی شان کا، اس کی عظمت کا۔ ذرا تصور کریں۔ مجھے آج اس بات پہ تو فخر محسوس ہو رہا ہے کہ آج کے بعد جب میں بولوں گا اللہ اکبر، میری جو اوقات ہے، جو میرا علم ہے، اس کے حساب سے جب میں اللہ اکبر کہوں گا تو مجھے پتا ہے کہ میرے رب کریم کی ذات کتنی بڑی ہے، کتنی بابرکت ذات ہے، کتنی فضیلت والی ذات ہے، کتنی بڑائی والی ذات ہے، اور بے شک وہ بزرگی والی ذات ہے، اور وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ، ایک ماں ہوتی ہے نا، خدا نہ خواستہ ایک خروج بھی آ جائے، اس کی ماں بلک جاتی ہے۔ رب کریم کی ذات، اس نے مثال دی ماں کی کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ۔ اس کی ذات کا، اس کی بڑائی کا ذرا تصور تو کریں، ذرا سوچیں
سورج نکلتا ہے اور اپنے مقرر وقت پر، نہ 1 منٹ جلدی نہ 1 منٹ بعد، جو اس کا مقرر وقت ہوتا ہے اس پر وہ غروب ہو جاتا ہے۔ سورج نکلتا ہے اپنے وقت پر، اور جو اس کا مقرر وقت ہے اس پر وہ غروب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ آسمان کبھی اندھیرے میں ہوتے ہیں، کبھی روشن ہوتے ہیں، کبھی آسمانوں میں بادل ہوتے ہیں، کبھی کبھی بادل نہیں ہوتے، کبھی آسمانوں پہ بارش والے بادل ہوتے ہیں، اور جو آسمان سے پانی ہم تو سمندر سے دیکھتے ہیں نا، سمندر میں پانی ہے، لیکن رب کریم کی قدرت کا نظارہ تو دیکھیں کہ آسمان سے رب کریم پانی برسا دیتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ سمندر سے پانی کو اٹھا کے آسمان پہ بھی سما دیتا ہے، اور پھر وہ اس آسمان کا پانی زمین پر برسا دیتا ہے۔ جب میں بات کر رہا ہوں نا رب کریم کی، جب میں بات کر رہا ہوں نا اللہ اکبر کی، تو خدا کی قسم میرے رب کے برابر کوئی نہیں ہے، میرے رب جیسا کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی میرا رب جیسا کوئی آئے گا، نہ ہی آیا تھا اور نہ ہی ہے ابھی۔ وہ ایک تھا، وہ ایک ہے، اور وہ ایک ہی رہے گا۔ میں نے جس طرح 2 دن پہلے آپ سے بتایا تھا نا کہ جس کا کلمہ توحید کمزور ہو وہ دار اسلام میں نہیں ہے، تو آج میں کلمہ توحید کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا ایمان توحید پر پختہ ہے۔ پختہ کیا ایمان ہے؟ کہ اللہ رب کریم ایک ہے، اللہ رب کریم دینے والی ذات ہے، اللہ رب کریم ہم سب کا مالک ہے، اللہ رب کریم کے حکم سے اس پوری کائنات کا ایک سسٹم چل رہا ہے، اللہ کریم کی حکم سے ہر چیز ہوتی ہے۔ یہ ہمارا توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جو یہ میں نے سورہ اخلاص کا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ جو میں نے کی سورہ اخلاص کا جو ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، کہہ دو کہ بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ لوگ قرآن مجید پہ ایمان لاتے ہیں نا، ہم قرآن مجید پہ ایمان لاتے ہیں کہ قرآن مجید حق و سچ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے آخری پارہ، قرآن مجید کی جو اینڈ آیتیں ہیں، اس کی تیسری آیت، آخر کی تیسری آیت سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ اللہ کے سب محتاج ہیں اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم سب جو ہیں، یہ پورا نظام ہے، یہ دنیا، یہ ابا آدم کی اولاد، نہ کہ ابا آدم کی اولاد، بلکہ تمام مخلوقات، تمام ہی، میں اگر اپنے ان کے مطابق بول رہا ہوں کیونکہ بے شک اس کی پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں، اور جب مخلوقات کی بات کروں تو مخلوقات میں سبھی آ جاتے ہیں، خیر تو سب اس کے محتاج ہیں، اور یہ دنیا کا سسٹم ہے، اور یہی فرق ہے رب ذوالجلال میں، رب کعبہ میں یہی فرق ہے، اور ایک انسان میں یہی فرق ہے کہ رب کا کوئی مینیجر، رب کا کوئی سپروائزر، کوئی ایم ڈی نہیں ہے، یہ صرف دنیا والوں کے لیے ہے۔ اللہ رب کریم اپنے بندے کی، اب دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کتنے انسان ہیں، لیکن اللہ رب کریم فرماتا کیا ہے، بندہ میں تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کیا ایک بندے کے؟ نہیں، سب کی۔ اور جب میں سب کی بات کر رہا ہوں نا، تو یہ اس بات کی دلیل ہی یہی ہے کہ رب کریم اکیلی ذات ہے دینے والی، اور کوئی۔ اس اپنے پن کے ساتھ آج مجھے دیجیے اجازت، اور یہ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچ رہا ہوں، اب سے ہم 18ویں روزے کا آغاز کر دیں گے اپنے، کہ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں کہ اب جب اللہ اکبر بولے ہم، تو پھر وہ جو ایک میں نے جس طریقے سے بیان کیا ہے نا، کہ مجھے تو سیکھنے کو ملا، یقیناً آپ کو بھی ملا ہوگا سیکھنے کو، کہ اب جب ہم اللہ اکبر کہیں گے تو ہمارے سامنے وہ جو جتنے بھی جو اپنی علم اور اپنی اوقات اور اپنی وقت کے حساب سے جو ہم نے رکھا سامنے، جو ہمارے دماغوں میں ہے کہ واقعی اللہ ہی سب سے بڑی ذات ہے اور کوئی نہیں، تو یہ تصور ضرور کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔